اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی طرف توبہ کرنے والوں کے لیے اس تک پہنچنے کا راستہ بنایا اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ آرام گاہ بنایا، اور جو اس کی عبادات میں پلا بڑھا اس کے لیے گھنے سایہ دار ٹھکانہ بنایا۔ اب جو چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ میں تعظیم و تکریم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہی ہمارے لیے بحیثیت امام و رہنما کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کی گئی ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت سب سے زیادہ نفع بخش اور بہترین کامیابی ہے، اور اس کی رضا سب سے بڑی کامرانی اور سب سے عظیم مقصد ہے۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے، اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہے۔ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ بس اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں تقوی الہی اختیار کرو، اور جس سے روکا اور منع کیا ہے اس سے باز ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے لوگو، یہ اللہ کی نعمت، اس کا فضل اور عطا و بخشش ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں اور عبادت کے موسم مقرر کیے، جن میں عبادت کا ثواب اور اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانے، وقت کو عبادت و ذکر سے معمور کرنے، رحمتوں کے جھونکے حاصل کرنے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کے کچھ خاص دنوں میں رحمت و برکت کی ہوائیں چلتی ہیں، بس تم انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، شاید تم میں سے کسی کو ایسی برکت مل جائے جس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہ ہو۔ طبرانی نے روایت کی ہے۔ اللہ کے بندو، رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، جو افضل ترین وقت اور عبادتوں کا عظیم ترین موسم ہے۔ یہ عبادت، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اطاعت، انابت اور عاجزی و انکساری کا مہینہ ہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ خواہشات اور لذتوں سے کنارہ کشی اور عبادات و طاعت میں مشغول ہونے کا مہینہ ہے۔ بس اللہ سے اپنے عہد کو تازہ کرو اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد نہ کی جائے گی، اور جو کچھ تمہاری طرف پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کوئی کہنے لگے، افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے حق میں کرتا رہا، اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یوں کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، رمضان کے مہینے کا استقبال اللہ کے فضل اور نعمت پر خوش ہونے والوں کی طرح کرو جو اس کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو لا یعنی اور بے فائدہ کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اس کی حرمت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ رمضان کا استقبال اس کے شایع نشان تعظیم، احترام اور وقار کے ساتھ کرو۔
کیونکہ یہ اسی لائق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ بے شک دلوں کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ توبہ کے مہینے کو توبہ کے ساتھ، سخاوت کے مہینے کو سخاوت کے ساتھ، قرآن کے مہینے کو قرآن کے ساتھ، دعا کے مہینے کو دعا کے ساتھ، طاعت کے مہینے کو طاعت کے ساتھ، اور رحمت کے مہینے کو رحمت کے ساتھ خوش آمدید کہو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آیا، تمہارے پاس بابرکت مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رحمت سے ڈھانپ لے گا، رحمت نازل کرے گا، گناہوں کو مٹا دے گا اور دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ نیک اعمال میں تمہاری مقابل آرائی کو دیکھے گا اور اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرے گا۔ پس اللہ کو اپنی طرف سے خیر و بھلائی دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ طبرانی نے روایت کی، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور پہلے زینہ پر چڑھ کر فرمایا آمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے زینہ پر چڑھا اور فرمایا آمین، پھر تیسرے زینہ پر چڑھا اور فرمایا آمین، پھر آپ بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو پایا اور پھر جنت داخل نہ ہو سکا، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ احمد نے روایت کی ہے۔ بس مومنوں کو چاہیے کہ وہ نیکی میں سبقت کریں اور اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ بس اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے سامنے ہے جس میں عبادات کے لیے کمر کس لیا جاتا ہے اور امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ بس نیک اعمال میں محنت کرو، اپنے حال کو درست کرو، اللہ تمہارے انجام کو بہتر کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اے مسلمانوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس اسے دشمن سمجھو۔ وہ نیکی کے موسموں اور بابرکت اوقات میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ہدایت سے بھٹکا دے، انہیں اللہ کی رحمت و مغفرت کے جھونکوں سے محروم کر دے، رب کی اطاعت سے انہیں روک دے اور بہت سارے خیر سے انہیں محروم کر دے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور اللہ سے تمنائیں کرے۔ بس اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے نفس کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے، کیونکہ جو شخص آج ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے روز اس پر حساب و کتاب آسان ہوگا۔ آخرات کی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چیز چھپی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اے انسان تو اللہ کی طرف محنت کرنے والا ہے، اور جو کچھ محنت کرے اس کو پانے والا ہے۔ جسے اللہ کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش و خرم واپس جائے گا، اور جس کو اس کی کتاب اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ اپنی موت اور ہلاکت کو بلائے گا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان میں موجود آیت و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بس اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور شکر ہے اس کا اس کی توفیق اور کرم نوازی پر۔ میں اس کی شان و عظمت کی تعظیم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اللہ کی رضا کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اے لوگو، رمضان کے مہینے کے لیے تیاری کرو، اے لوگو رمضان کے مہینے کے لیے تیاری کرو، کیونکہ یہ اطاعت، عبادت، توبہ اور رجوع کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے استقبال کے لیے وقت کی تنظیم، نفس کی تیاری، اخلاص، پختہ عزم اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ رمضان کے استقبال میں مدد دینے والی سب سے اہم چیز گناہوں سے توبہ، خطاؤں سے معافی، حقوق کی ادائیگی، برائیوں سے خلاصی، مشتبہ امور اور خواہشات سے دوری ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور توبہ و استغفار میں جلدی کرو۔ اس اللہ کی طرف آ جاؤ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس اللہ کی طرف آ جاؤ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس اللہ کی طرف آ جاؤ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ گناہوں اور خطاؤں سے باز آ جاؤ، حقوق ادا کرو، ظلم و زیادتی سے بچو، اخلاص اور پختہ عزم و ارادہ کے ساتھ اپنے بگاڑ کی اصلاح کرو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جو یہ گمان کرے کہ اس کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو اس نے اللہ کے بارے میں بہت برا گمان کیا۔ بس اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کریم، بخشش کرنے والا، بے حد فضل و احسان والا، بہت بڑا سخی اور انعام و اکرام کرنے والا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، انتہائی قریب، دیکھنے والا، قبول کرنے والا، بخشنے والا، بڑا قدرداں، بردبار، درگزر کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا عطا کرنے والا، بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، تمام جہاں کے مالک اور عزت و بزرگی والا ہے۔ وہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو نا امید کرتا ہے جو اس سے امید رکھتا ہے اور اس سے مانگتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی فنا ہوتا ہے۔ جسے چاہے بخش دیتا ہے، جس پر چاہے رحم کرتا ہے، اور گنہگار کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور گنہگار کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو وہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ وہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے، جبکہ کافر کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کے بندوں، غفلت سے بچو، کیونکہ یہ ایک مہلک بیماری ہے، ناراضگی اور تباہی کا سبب ہے، جو بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو کاٹ دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ کو محسوس نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا اور نہ ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ وہ نیکی کو نہیں پہچانتا
اور برائی کو برا نہیں سمجھتا۔ خیر کے موسم اور بابرکت اوقات اس پر آتے ہیں، مگر وہ غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، دیکھتا ہے مگر عبرت نہیں لیتا، نصیحت کی جاتی ہے مگر نصیحت قبول نہیں کرتا، یاد دلایا جاتا ہے مگر دھیان نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مبارک ہو اسے جس نے رمضان پایا، مبارک ہو اسے جس نے رمضان پایا، مبارک ہو اسے جس نے رمضان پایا اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مقبول بندوں اور کامیاب لوگوں میں سے ہو گیا۔ مبارک ہو اسے جس نے رمضان پایا، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ مبارک ہو اسے جس نے رمضان پایا، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ مبارک ہو اسے جس نے شب قدر کو پایا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسے ذکر و عبادات میں گزارا اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اس میں ہمیں روزہ رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس میں کامل حصہ نصیب فرما، اور اپنی رضا، مغفرت، معافی اور رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر، ہمیں روزہ داروں اور عبادات گزاروں میں شمار کر، ہمیں بار بار لوٹنے والوں اور توبہ کرنے والوں میں شامل کر، اور ہمیں فرما برداری و استغفار کرنے والوں میں بنا لے۔ اے اللہ ہمیں اس کے فضل سے محروم نہ کر، اے اللہ ہمیں اس کے فضل سے محروم نہ کر، ہمیں اس میں تمام بھلائیاں عطا کر اور کامیابی کے اسباب کی طرف رہنمائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور ہماری نگاہوں میں کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے دین، دنیا، اہل و عیال میں اور مال میں مغفرت و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، ہمیں اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھ۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما، اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں ان کے وطنوں میں امن عطا کر، ان کے شرازے کو بکھرنے سے بچا، ان کے کلمے کو حق پر جمع کر دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر، ان کے آپسی تعلقات میں اصلاح فرما، اور انہیں ہر قسم کے اختلاف اور ظاہر و باطن فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور رہنماؤں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق عطا فرما، اسے اپنی نصرت سے سرفراز کر، اس کے ذریعے اپنے دین کو عزت عطا کر، اور اسے صحت و عافیت کا لباس پہنا۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو وہ توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلام بھیج۔